مسیح خداوند میں آپ سبوں کو میرا سلام پہنچے آج صبح، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک جس کی ہم پرستش کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ جان جائیں، ہم اس کے جیسے بن نہیں سکتے۔ غیر قوموں کی یا بت پرستوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور پھر انہیں پر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اگر میرا بت یا جس کو میں خدا مان رہا ہوں وہ بول نہیں سکتا یا میری سن نہیں سکتا، یا وہ میرے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہے، یا میں نے ہی اپنے خیالات کے باعث اسے اپنا خدا مان لیا ہے، تو وہ بت اسے اپنی ذات سے بھی چھوٹا نظر آنے لگے گا، اور اس کا جو تصور ہے اس طرح سے وہ بالکل پامال ہو جائے گا، اور پھر اسے ایک نئے خدا کے بارے میں تلاش کرنا ہوگی جو اس کا بنانے والا ہے اور جو اس کو لیڈ کر سکے، جو اس پر قادر ہے، جو اس کو سانسیں دینے والا ہے۔ اس لیے مشکل یہ ہے کہ بت پرست اپنے بت کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن مسیحی ایمان میں ایسا نہیں ہے۔ مسیحی ایمان کا جو خدا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے، اپنے لوگوں پر نازل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے کلام میں خدا میں اپنے بارے میں سب کچھ جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے اسے بتا دیا ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں اور پرستش کے وسیلہ سے، اس کی حمد و ستائش کرنے کے وسیلہ سے ہم اس جیسے بن سکیں۔ حمد و ستائش جو ہے یہ خدا کے بارے میں تعظیم ہے، اس لیے ہم گاتے ہیں شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ پھر ہم کیا گاتے ہیں؟ وڈے وڈے او کام کردا، رائٹ؟ ہم زبوروں میں اور اپنے ستائش کے گیتوں میں خدا کی حمد کو، اس کے عظیم کاموں کو، اس کی قدرت کو جپتے ہیں، گاتے ہیں، لیکن جب وہ ستائش پرستش کا جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے یا پرستش کی صورت اختیار کر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جو حمد و ستائش جس میں ہم خدا کی حمد کے گیت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کے، اس کی فطرت کے، اس کے ایسنس کے، اس کی جو ذات ہے اس کے بارے میں گا رہے ہوتے ہیں، تو پرستش کے وسیلہ سے وہ ذات کا جو عکس ہے وہ ہماری زندگیوں میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے کہا خدا ایسے پرستار ہے، گانے والے نہیں، پرستار ہے۔ پرستار کا کیا مطلب ہے؟ ورشپر کا کیا مطلب ہے؟ ایسا شخص جو 24 گھنٹے 7 دن اپنے کام پر بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، شادی بیاہ پر بھی، ہر طرح کے موقع پر اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع میرے وسیلہ سے جلال پائے، اور آہستہ آہستہ روح القدس کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عکس جو مسیح کا ہے، وہ فطرت جو خدا کی ہے، ایماندار کی زندگی میں آنا شروع کر دیتی ہے۔ مسیحی ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسیحی ایمان کا خدا اپنی فطرت اپنے پرستار میں ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہتا ہے۔ اگر خدا میری زندگی سے، میری گفتگو سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے چال چلن سے نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرستش میں گڑبڑ ہے، کیونکہ پرستش جب ہم حقیقی طور پر خدا کی کرتے ہیں تو پھر خدا کی ذات کا عکس، اس کی فطرت ہماری فطرت کو بدل کر آنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے اس خدا کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس خدا کی جو قادر ہے، جو علم کل ہے، جو حاضر کل ہے، یعنی کہ ہر جگہ موجود ہے،
جو قادر مطلق ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ ہم اس جیسے بنیں، اس جیسے دکھیں، اس جیسا سوچیں، اس جیسا بولیں، اس جیسے حرکات کریں، اس جیسا چال چلن رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہاں اگرچہ ہم میں کمیاں پائی جاتی ہیں، ہاں اگرچہ بہت سی باتوں میں ہم کم نکلتے ہیں، لیکن خدا کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہم ان اپنی کمیوں سے بلند ہو کر، ان سے آگے نکل کر اس جیسا بننا شروع ہوں۔ موسیٰ کی بات میں یہاں ایک لمحے کے لیے کروں گا۔ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ اس قدر غصے والا ہے کہ اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کا ٹیمپر، اس کا مزاج، اس کی طبیعت مجھے اس سارے واقعہ سے غصے والی نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو خدا کا تجربہ ہوا، جب کوئی سینا کے پہاڑ پر اس کا آمنا سامنا خدا سے ہوا اور وہاں پر خدا نے اسے کہا اپنے جوتے اتار، اصل میں اس کا مطلب ہے اپنی فطرت کو پیچھے کر دے، جو تیری انسانیت ہے، جو تیری گناہ والی فطرت ہے، غصے والی فطرت ہے، اسے پیچھے کر تاکہ اپنی فطرت میں تیرے اندر ڈال سکوں۔ اور اس وقت جوتی اتارنے کا مطلب ان کی زبان میں یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ عہد باندھوں، میں تیرے ساتھ ایک عہد میں آؤں۔ آج جوتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹیج پر جوتی لے کر کوئی آ جائے تو خدا کی حضوری، ارے خدا کی حضوری کو تیری جوتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضوری تیرے اندر ہے، تیری جوتی میں نہیں ہے۔ اگر تیری جوتی میں خدا کی حضوری ہوتی تو پھر شاید مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کی حضوری تیرے اندر ہے پھر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو نے جوتی پہنی ہے یا پھر تو نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے یا نہیں لیا۔ لیکن یہ چیزیں ضروری بھی ہیں، میں ان سے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان سے آگے نکل کر سوچنا ہے، ہمیں ان سے آگے بڑھ کر سوچنا ہے جیسا خدا سوچتا ہے۔ اور یہی شخص جو غصے والا ہے، جو تند مزاج ہے اور اس قدر غصے والا ہے، قوم پرست ہے کہ اس نے ایک مصری کو قتل کر دیا، رائٹ؟ جب اسے خدا کا تجربہ ہوا، جب خدا کی حضوری اس کی زندگی میں آ گئی تو پھر اسی کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ موسیٰ جیسا حلیم شخص روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف جب خدا سے ملاپ نہیں ہوا، خدا سے تعلق نہیں ہوا، غصے والا ہے، تند مزاج ہے، لیکن جب خدا کی شخصیت سے، اس کی ذات سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا ہے، آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو پھر اس کی جو شخصیت ہے وہ یکسر 180 کے زاویے پر، یعنی کہ پوری مکمل طور پر بدل گئی ہے، اور خدا خود اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ روئے زمین پر کیا ہے؟ مقدس ہے اور حلیم شخص ہے۔ آمین۔ یہ خدا اپنے بارے میں ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے ہفتہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بولنے والا خدا ہے، وہ خاموش نہیں رہتا۔ اس کا بولنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ تخلیق کر سکے، کریشن جو ہے وہ اس کو پیدا کر سکے۔ اسی طرح سے نہ صرف خدا تخلیق کرنے کے لیے بولتا ہے بلکہ معجزات دینے کے لیے بھی بولتا ہے، برکت دینے کے لیے بھی بولتا ہے، حکم صادر کرنے کے لیے بھی بولتا ہے، عہد باندھنے کے لیے بھی جو ہے وہ خدا بولتا ہے۔ ہمارا خدا اس لیے بولتا ہے کیونکہ وہ بولنے والا خدا ہے، وہ گونگا نہیں ہے، اس کے اندر سے زندگی کا دم نکلتا ہے۔ بولتا وہ ہے جس میں زندگی ہو، اور جو بولتا نہیں ہے، میں جسمانی شخص کی بات نہیں کر رہا، گونگے کی اکثر لوگوں کی یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن جو بولتا نہیں ہے خدائی صفات میں، وہ بت ہے، وہ میرے عزیز خدا نہیں ہے، اس میں خدا کو مت ڈھونڈ۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا خدمت کرنے والا خدا ہے، رائٹ؟
وہ ہماری خدمت اس درجے پر کرتا ہے، اور اس نے اس درجے پر آ کر ہماری خدمت کی کہ لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور خدا کی جو صورت جو اس کے اختیار میں چیزیں تھیں ان کو ایک طرف کر دیا، اور وہ ہمارے لیول پر آ گیا اور ہماری خدمت کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ نمبر 3 پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا محبت کرنے والا خدا ہے، رائٹ؟ اور محبت کا درجہ یہ ہے، جیسے میں پہلے بھی بول رہا ہوں، کہ وہ ہمارے لیول پر آ گیا۔ انسان کا اور خدا کا، جب خدا کو خدائی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ زمین 500 ملین جو سیارے ہیں پوری کائنات کے اندر، تقریباً یہ 50 کروڑ بن جاتے ہیں، 50 کروڑ سیارے، اور ابھی بھی سائنس سیارے پر سیارہ دریافت کرتے چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا انسان کو علم ہے، 50 کروڑ سیارے، اور ان سیاروں میں زمین ایک سیارہ ہے۔ 50 کروڑ میں سے ایک زمین سیارہ ہے، اور اس زمین کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بڑی ٹرے لی جائے اور اس میں ایک چھوٹا سا مٹر کا دانہ رکھ دیا جائے تو اس مٹر کے دانے کی مانند یہ زمین خدا کے سامنے ہے۔ لیکن خدا کی محبت انسانیت کے لیے دیکھے کہ خود جو اس بڑی کائنات کو بنانے والا ہے، وہ خود اس چھوٹے سے مٹر کی جسامت جیسے سیارے میں، اور اس میں بھی پھر انسان ہے، جس میں کسی کا 4 فٹ قد ہے، کسی کا 5 فٹ ہے، کسی کا 6 فٹ ہے، کسی کا 6.5 ہے، کوئی 5-7 ہے، رائٹ؟ کوئی 3 فٹ ہے، کوئی اور بھی اس سے چھوٹا ہے۔ اس کی فکر کرتے ہوئے اس کے برابر ہو گیا۔ واو! اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ہماری فکر ہے۔ آج ہم ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، نمبر 4۔ نمبر 4، خدا ہمارا نہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے بلکہ وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں راستہ بھی بتاتا ہے۔ خدا نہ صرف ہمیں حکم دیتا ہے بلکہ ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قوت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پولس تھوڑا سا اس کا عکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے، میں آج تک کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑا جو ہو سکتا ہے جسمانی طور پر میری قوت برداشت سے باہر ہو، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ اس کی قوت کے برداشت میں ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا ہمارا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ جب موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا تو خدا یشوع کے ساتھ ہوا اور اسے کہا میں آج کے بعد تیرے ساتھ رہوں گا، رائٹ؟ یہ شرف پرانے عہد نامہ کے اندر سارے ایمانداروں کو حاصل نہ تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہو، لیکن نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے یہ ایک وعدہ ایمانداروں کو دیا، اپنے شاگردوں کو دیا، ان لوگوں کو دیا جنہیں کلیسیا کہا جاتا ہے، چرچ کہا جاتا ہے، مقدسین کہا جاتا ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آج سے لے کر زمین کے آخر تک، دنیا کے آخر تک میں کیا ہوں؟ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیوں وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں راستہ دکھانا چاہتا ہے، ہر فیصلے میں، زندگی کے ہر موقع پر وہ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ شخص بڑا خطرناک ہے جو کونسلنگ، مشورت لینا نہیں پسند کرتا، تربیت پانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی ڈائریکشن میں چلنا سیکھیں۔ کیوں خدا کی سمت میں، خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم خدا میں سے نکلے ہیں، اور چونکہ ہم خدا میں سے نکلے ہیں اس لیے ہم اپنی راہوں کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، ہم اپنے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ دن بڑا خطرناک ہے جب لوگ برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہنا شروع کر دیں۔
نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہنا شروع کر دیں۔ آج اس زمانہ کے لوگوں کا حال اور شاید ہم میں سے بھی بہت سوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب نیکی کی جاتی ہے وہ اسے بدی گردانتے ہیں، بدی جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ میرا خدا جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اس کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی سمت میں چلیں گے تو تب ہی ہم رائے راست پر اور منزل مقصود تک یعنی اپنی ٹارگٹڈ منزل پر پہنچ پائیں گے۔ اس کے علاوہ امثال کی کتاب کیا فرماتی ہے؟ بہت سی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا پر کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ کو جو راستہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی انتہا پر نقصان ہے۔ لیکن مسیح نے راستے کے تعلق سے بات کہی، اس نے کہا ایک راستہ ہے جو ٹیڑھا ہے لیکن زندگی کی راہ کو جاتا ہے۔ میرے عزیز، بڑا مشکل ہو جاتا ہے شادی پر جانے کو ترجیح دوں یا آج ہفتے کی دعا پہ جاؤں۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بل کو دیکھ کر کہ دائی کی دوں یا اپنے بل کو ترجیح دوں، رائٹ؟ لیکن جب ہم ان حالات میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو درست ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، تو ہم اس نیرو وے میں، تنگ راستے میں چلنا سیکھتے ہیں اور اس کی اختتام، اس کی منزل کیا ہے؟ زندگی کی ابدی زندگی ہے۔ ہاللویا۔ سو اس لیے ہمارا خدا ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اس نے آدم کو راہ دکھایا تو اس درخت کو نہ چھونا، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، رائٹ؟ اصل میں مشکل اس درخت میں نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ سوچتے ہیں، یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، اگر ایسا تھا تو خدا نے وہ درخت لگایا ہی کیوں وہاں پر؟ ارے مشکل اس درخت میں نہیں ہے، مشکل یہ ہے خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ شوگر والے مریض، ان کے لیے چاول سختی سے منع ہے، رائٹ؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے چاول نہیں کھانے، میٹھا نہیں کھانا۔ پرابلم چاول میں نہیں ہے، پرابلم مٹھائی میں یا میٹھے میں نہیں ہے۔ ارے شوگر والوں توبہ کرو، رائٹ؟ جتنے شوگر والے کہیں خدا ہمیں معاف کر، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، رائٹ؟ چاولوں سے ہم دور بھاگیں گے، میٹھے سے ہم دور بھاگیں گے، ہم اپنی فکر کریں گے، رائٹ؟ مشکل چاول میں نہیں ہے، جس کو شوگر نہیں ہے اس کے لیے چاول ایک نعمت ہے، رائٹ؟ لیکن جس کو شوگر ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ زحمت ہے، اس کے لیے وہ اس کی جو ہے خدا کے پاس جانے کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے، رائٹ؟ جڑا شوگر نہ کدی فوت ہو جاوے نا، وہ دے تیسرے تے چول نہیں یہ بنانے تاکہ یہ دسیا جا سکے کہ چول کھا کھا کے دے مر گیا۔ سو مشکل اس درخت میں نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ کیا انسان خدا کی بنائی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے، بتائی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ یہ مشکل ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے ہمارا خدا کیا ہے؟ وہ رہنمائی کرنے والا خدا ہے اور اس رہنمائی میں چلتے چلتے وہ ہمارا کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا کفارہ ہے۔ اس لیے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اے میرے عزیز، تجھے اب کفارہ پانے کے لیے، اپنی گناہ سے آزاد ہونے کے لیے بکروں کا خون تجھے نہیں چاہیے، تجھے بچڑوں کا خون نہیں چاہیے، تجھے بکروں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی خدا کے اپنے بیٹے مسیح یسوع نے دے دی ہے۔ اگر تو اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس میں شامل ہو جاتا ہے تو تیری جو زندگی ہے، جو گناہ میں ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہو کر، پاک ہو کر ابدی زندگی میں تو داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کے 40ویں باب میں ایک یہوہ کے تعلق سے 3 بڑے بیان ہیں
اور ان کی وضاحت ہے۔ پہلا بیان یہ ہے کہ